السلام علیکم دوستو، ہم پڑھ رہے ہیں نمرہ احمد کا کرا کرم کا تاج محل 7ویں چوٹی۔ پریشے نے 2 دن پہلے جب پیدل سفر شروع کیا تھا تو اسے اسلام آباد، کراچی، لیک ڈسٹرکٹ سب بھول گیا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ سینکڑوں سال پہلے وقت میں پیچھے چلے گئے ہوں، جب انسان پیدل پتھروں اور برف پر سفر کیا کرتا تھا۔ ویسے مجھے لگتا ہے ہم سا پاگل کوئی نہیں ہوگا جو گھروں کا سکون چھوڑ کر پہاڑوں میں ٹریکنگ پہ نکل جاتے ہیں، اور آپا جیسا پاگل بھی کوئی نہیں ہوگا جو پہاڑوں کو سر کرنا چاہتی ہیں۔ اب کتنا فاصلہ رہ گیا ہے؟ وہ حسیب کے مذاق کو نظر انداز کر کے عقب میں اس تنگ رستے پر چلتے رپورٹرز کے سردار سے پوچھنے لگی۔ بس میڈم، آدھا گھنٹہ اور۔ رپورٹرز کے سردار نے رپورٹرز کے دستور کے مطابق بوجھ نہیں اٹھا رکھا تھا۔ پچھلے 12 گھنٹوں سے یہ بلڈی چیف آدھا گھنٹہ اور کہہ رہا ہے۔ عقب میں کوئی انگریزی میں بڑبڑایا۔ پریشے نے گردن پھیر کر دیکھا۔ حسیب کا وہی دوست ایک برفانی نالی کے کنارے پہ چلتا ہوا بڑبڑا رہا تھا۔ وہ کوئی سخت بات کہنا چاہتی تھی، مگر سامنے سے آتے افراد کو دیکھ کر ان کی طرف متوجہ ہو گئی۔ وہ وہاں گلیشیئر پر ان کے سامنے سے ایک ٹیم آ رہی تھی۔ پریشے اپنی ٹریکنگ سٹک کی مدد سے چلتی تیز قدمی سے ان تک جا پہنچی۔ یوں لگتا تھا جیسے سالوں بعد ان تنہا سنسان وادیوں میں کسی انسان کو دیکھا ہو۔ السلام علیکم پاکستانی، ان کے چہروں سے ظاہر تھا۔ پھر بھی قریب پہنچنے پر اس نے پوچھ لیا۔ وہ 5 تھے، ان کے پاس کوئی سامان نہیں تھا۔ ان سے کئی گز پیچھے ان کے پورٹرز کی فوج آ رہی تھی۔ جی میڈم، پاکستانی الحمدللہ۔ وہ خاصا تھکا ہوا لگ رہا تھا، پھر بھی بہت روب مگر شائستگی سے بولا۔ وہ اس کی کٹنگ سے ہی پہچان گئی تھی کہ فوجی تھا، باقی بھی آرمی کے ہی تھے۔ وہ چاروں خاصے تھکے لگ رہے تھے، البتہ 5واں بہت تازہ دم اور مطمئن دکھائی دیتا تھا۔ اس کی کیپ، گلاسز اور مفلر کی وجہ سے وہ اس کا چہرہ ٹھیک سے دیکھ نہیں سکی تھی۔ بیس کیمپ سے آ رہے ہیں آپ؟ وہاں موسم کیسا ہے؟ موسم؟ تازہ دم 5ویں ساتھی نے ہنس کر سر جھٹکا اور آگے بڑھ گیا۔ لیڈر، جس کا نام میجر اطہر تھا، کہنے لگا، موسم کی مت پوچھیں مس، ہم پاکستان آرمی کی ملٹری ایکسپیڈیشن کر رہے تھے۔ 7 دن راکا پوشی کے اوپر 5000 میٹر کی بلندی پر خیموں میں قید ہو کر موسم کے ٹھیک ہونے کا انتظار کرتے رہے۔ 8ویں دن ہار مان کر نیچے اتر آئے۔ جس دن میں بیس کیمپ پہنچے، موسم بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اس کی بات پر پریشے ہنس پڑی۔ اب کون ہیں بیس کیمپ میں؟ اس نے میجر اطہر سے پوچھا۔ البرتو کی ٹیم ہے، مگر وہ بھی ہمت ہار کر جانے لگے ہیں۔ اس کے علاوہ 2 پاگل اور بھی موجود ہیں۔ افق ارسلان کی ٹیم؟ اس کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے ایک نظر میجر اطہر کی پشت پہ سیاہ کرا کرم کے پہاڑوں کی اوٹ سے جھانکتے بگ وائٹ ماؤنٹین راکا پوشی پر ڈالی۔ وہ قریب ہی تھا۔ جی وہی، یہ میجر عاصم جو ابھی آگے گیا ہے، افق ارسلان کا دوست ہے، اور لیزان آفیسر بھی۔ ارسلان کو کچھ چاہیے تھا، اس کے لیے ہی حمزہ جا رہا ہے۔ پریشے نے پلٹ کر دیکھا۔ میجر عاصم خاصا دور جا چکا تھا۔ وہ پاک آرمی کی ملٹری ایکسپیڈیشن کو ٹیم کو خدا حافظ کہہ کر اپنی ٹیم کے ساتھ چلنے لگی۔ نگر اور ہنسا کے دریاؤں کو وہ کافی پیچھے چھوڑ آئے تھے۔ ہنسا کے دریا کے پانی سے اس نے سونے کے ذرات ڈھونڈنے کی کوشش کی، مگر اسے ناکامی ہوئی۔ اس نے سن رکھا تھا کہ سکندر اعظم کی فوج کی نسل جس وادی میں آباد ہے، ہنسا کی وادی، وہاں کے دریائے ہنسا سے سونا نکلتا ہے۔ اف، کتنا لمبا راستہ ہے نا! حکومت کو چاہیے راکا پوشی تک سڑک بنا دے، بندہ آرام سے تو پہنچ جائے۔ حسیب کا دوست، جس کا نام وہ پھر بھول چکی تھی، کہہ رہا تھا، ہاں، تاکہ مری کی طرح ہر بندہ منہ اٹھائے ادھر چلا آئے۔ نہیں بیٹا، راکا پوشی کا حسن خراج مانگتا ہے۔ اس کا ایک نظر دیکھنے کے لیے پیدل میلوں کی مسافتیں طے کرنی پڑتی ہیں۔ ثابت ہوا کہ بندہ پربتوں کی دیوی راکا پوشی کو دیکھ کر عقل مند ہو جاتا ہے، مثلاً حسیب، جس نے زندگی بھر کوئی عقل مندی کی بات نہیں کی، مگر بیس کیمپ پہنچتے ہی وہ آگے نہ سن سکی، کیونکہ بیس کیمپ کے قریب پہنچ کر اس نے اپنا رکسیک برف پر پھینکا اور اپنی ٹیم سے آگے بھاگ پڑی۔ اس کے سامنے پربتوں کی دیوی اپنی تمام تر حسن کے ساتھ کھڑی تھی، مگر اسے اس کی تلاش تھی جس کے لیے وہ یہاں آئی تھی۔ برف سے ڈھکے راکا پوشی کے قدموں میں پتھروں کے مورین تھے۔ مورین پر بالکنی کی صورت ایک بیس کیمپ تھا۔ ہر طرف نیلے، پیلے اور سرخ خیمے لگے تھے۔ بیس کیمپ سے 100 میٹر نیچے ایک دیو کامت بے ترتیب گلیشیئر تھا۔ یہ تمام بروک کا گلیشیئر تھا، اور بروک کے گلیشیئر پر افق ارسلان اور البرتو کی ٹیم نے بیس کیمپ ٹھیک اس جگہ لگایا تھا جہاں 1979 میں ایک پولش پاکستانی ٹیم نے نصب کیا تھا۔
پھر اگلے دن ہی راکا پوشی سے برف کی ایک دیوار ٹوٹ کر گری تھی اور برفشار سے پیدا ہونے والی ہواؤں سے ہی تمام خیموں کی میخیں اکھڑ گئی تھیں۔ پریشے برو کے خطرناک گلیشیئر پر اپنے ہلکے واٹر پروف ٹریکنگ بورڈز کی مدد سے بھاگتی ہوئی خیموں کی طرف آئی۔ وہاں درجنوں خیمے نصب تھے۔ افق ارسلان کہاں ہے؟ دھڑکتے دل سے اس نے سامنے سے اطالوی لڑکے سے پوچھا۔ ان وی میس تینتھ دی لاسٹ ون، وہ ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں بتا کر عجلت میں آگے نکل گیا۔ وہ دوڑتی ہوئی آخری ٹیلی خیمے کے قریب آئی۔ باہر رک کر اس نے اپنا تنفس درست کیا، سر پر سے ٹوپی اتار کر پونی ٹھیک سے باندھی، پھر ٹوپی پہنی، سن گلاسز اتار کر اپنی جیکٹ کی جیب میں رکھے اور خود کو نارمل کرتے اندرونی خوشی کو چھپاتے ہوئے خیمے کی کھلی زپ سے اندر جھانکا۔ وہ میز اسٹینڈ کی اندر کرسی پر بیٹھا تھا۔ اس کی پشت پریشے کی جانب سے تھی۔ دمانی سے آنے والی سرد ہوا کے تھپیڑوں کے باعث خیمے کا کپڑا پھڑپھڑا رہا تھا۔ وہ اندر آ گئی۔ کیسے ہو افق؟ اس کے عقب میں بازو سے پر باندھے اس نے مسکرا کر پوچھا۔ اس نے چونک کر گردن گھمائی اور اسے دیکھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ آئی ایم فائن۔ اس کی توقع کے برعکس وہ حیران نہیں ہوا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات ایسے تھے جیسے وہ کسی گہری سوچ سے چونکا ہو، پھر دوبارہ اس میں کھو گیا تھا۔ وہ اس سے پوچھنا چاہتی تھی کہ وہ کیسا ہے، اس نے اتنے دن کیسے گزارے، اس کا انتظار کیا یا نہیں، اور اسے اس کا سرپرائز کیسا لگا، مگر کچھ بھی پوچھنے سے پہلے اس کی نظر افق کے ہاتھ میں موجود ایک چھوٹی سی پاسپورٹ سائز تصویر پہ پڑی۔ یہ کیا ہے؟ پچھلے 2 دن سے اس نے اپنی اور افق کی جو گفتگو تصور کی تھی وہ بالکل بھی ویسی نہیں تھی جو بہت سی باتیں بتانا اور پوچھنا چاہتی تھی۔ اب اچنبے سے اس تصویر کو دیکھ رہی تھی۔ یہ افق نے گردن جھکا کر تصویر کو دیکھا، زخمی انداز میں مسکرایا اور تصویر اس کی جانب بڑھا دی۔ یہ ہنادے ہے۔ کون ہنادے؟ اس نے تصویر کے لیے ہاتھ بڑھایا جس میں ایک سنہری بالوں اور خوبصورت آنکھوں والی لڑکی مسکرا رہی تھی۔ ہنادے میری بیوی۔ تصویر تھامنے کو بڑھا پریشے کا ہاتھ نیچے گر گیا۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھتی 2 قدم پیچھے ہٹی تھی۔ بیوی؟ ہمالیہ اور قراقرم کے سارے پہاڑ اس کے سر پہ گرے تھے۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے اپنی حیرت صدمہ کو چھپانے کی صحیح نہیں کی تھی۔ کسی نے جیسے اس کے قدموں تلے سے زمین کھینچ لی تھی اور وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے تک رہی تھی۔ ہاں، یہ اس کی پکچر یوں ہی نکال لی۔ خیر تم کب آئیں؟ تصویر واپس والیٹ میں رکھ کر جیب میں ڈالتے ہوئے افق کا انداز بہت نارمل تھا۔ ابھی؟ اس کا لہجہ ایک دم روکھا سا ہو گیا۔ اس نے گردن دوسری جانب پھیر لی۔ مجھے علم تھا تم ضرور آؤ گی۔ میں نے انتظار کیا تھا اور دیکھ لو، بیجا انتظار نہیں کیا۔ وہ مسکرایا۔ کوئی دھوکہ کھا جائے تو دھوکہ دینے والا ایسے ہی مسکراتا ہے۔ پریشے کا نسوانی وقار بری طرح مجروح ہوا تھا۔ ٹھہرو، میں اپنی باقی ٹیم کو دیکھاؤں۔ افق نے اس کا خشک اور رکھائی بھرا انداز نوٹ نہیں کیا۔ وہ اسے چھوڑ کر قدرے بددلی سے باہر آ گئی۔ وہ بھی اس کے پیچھے آ گیا۔ تمہاری یہ سپورٹ ٹیم ہے، ٹریکرز ہیں یا پھر کلائم کریں گے؟ ٹریکرز ہیں۔ وہ اس سے دور ہٹ کر پتھروں پر چلتے ہوئے نیچے کی سمت سے آنے والی اپنی ٹیم کے افراد تک آئی۔ وہ سب پرجوش سے ہو کر اپنے رکسیک اتار کر نیچے برف پر پھینک رہے تھے اور راکا پوشی کی حسین چوٹی کو گھوم پھر کر دیکھ رہے تھے۔ صرف وہ تھی جس کی دلچسپی وہاں موجود ہر شے سے ختم ہو گئی تھی، اور ایک پتھر پر رسا بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے گھٹنوں پر کاغذ رکھے تھے، ان پر کچھ لکھ رہی تھی۔ شور، ہلچل، ٹریکرز، آوازیں سن کر اس نے سر اٹھایا۔ پریشے کو سامنے دیکھ کر وہ سارے کاغذ چھوڑ کر وہاں بھاگتے ہوئے اس کے جانب آئی۔ پریشے آپی، آپ ادھر؟ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ خوشی کے مارے اس سے لپٹ گئی، پھر الگ ہو کر اس کے کندھوں سے تھام کر خوشی سے مخمور لہجے میں بولی، یقین کریں آج صبح سے میں آپ کے متعلق سوچ رہی تھی۔ بہت اچھا کیا آپ آ گئیں۔ ویسے اتنی جلدی کلائمبنگ پرمٹ کیسے بنا آپ کا؟ کم آن، میں پاکستانی ہوں، مجھے کلائمبنگ پرمٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنی آواز میں بشاشت پیدا کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے وہ پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ بیس کیمپ کے ہنگامے ٹریکرز کی آمد کے باعث جاگ اٹھے تھے۔ چند پورٹرز خیمے لگا رہے تھے۔ لڑکے ان کی مدد کرنے لگے۔ پریشے اپنے ساتھ ایک شفالی بھی لائی تھی جو چولہا جلا کر چپاتیاں پکانے لگا تھا۔ شفالی کے قریب بیٹھے پورٹرز پانی میں ستو گھول کر پی رہے تھے۔ پاولو البرتو کی اطالوی ٹیم بھی ان کے قریب آ گئی تھی۔ البرتو انگریزی سے نابلد تھا، باقی اطالویوں میں سے ایک کو تھوڑی بہت انگریزی آتی تھی۔ وہ سب کو بتا رہا تھا کہ کل صبح اس کی ٹیم واپس جا رہی ہے اور وہ راکا پوشی کو چھوڑ کر بلتورو کی کسی چوٹی کو سر کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ پریشے نے پورٹرز کی مزدوری کی تمام رقم سردار پورٹر کے ہاتھ میں رکھ دی
اور اپنے خیمے میں چلی آئی۔ یہ پورٹرز کا دستور تھا کہ ہمیشہ رقم سردار کو ملتی تھی، پھر وہ آگے اس کو وہ تمام پورٹرز میں تقسیم کرتا تھا۔ اپنے خیمے میں آ کر اس نے میٹ بچھا کر سلیپنگ بیگ رکھا اور اس میں لیٹ کر آنکھیں بند کر لیں۔ اس کی سماعتوں سے باہر ہونے والا شور و غل اور کہکوں کی آوازیں ٹکرا رہی تھیں، مگر اس کا ذہن کہیں اور تھا۔ ہنادے افق کی بیوی، وہ شادی شدہ تھا، کسی اور کا پابند تھا، تو پھر اسے کیوں کرا کرم کے تاج محل پر بلایا تھا؟ وہ غلط سمجھی تھی اسے، اس نے دھوکہ کھایا۔ جانے کب اسے نیند نے آ گھیرا۔ افق اسے رات کے کھانے پر بلانے آیا، مگر سوتا خیال کر کے واپس چلا گیا۔ منگل 9 اگست 2005۔ ہر سو گہری دھند چھائی تھی، وہ کسی بادل کے وسط میں پھنسی تھی۔ دھند میں اس کا چہرہ دکھائی دیا، سبز آنکھوں اور سنہری بالوں والی لڑکی۔ وہ پریشی کو دیکھ کر تمسخر سے مسکرائی، پھر زور زور سے چلانے لگی، افق میرا ہے، وہ صرف میرا ہے۔ اسے لگا اس کی آواز سے اس کے کانوں کے پردے پھٹ جائیں گے۔ نہایت طیش میں آ کر وہ آگے بڑھی اور دونوں ہاتھوں سے زور سے ہنادے کو دھکا دیا۔ وہ چیختی چلاتی زور زور سے چلاتے ہوئے اس برفیلی چوٹی سے نیچے لڑک گئی۔ اگلے ہی پل کسی چھوٹی سی گڑیا کی مانند اس کا جسم نیچے کھائی میں گر رہا تھا۔ وہ بلند آواز میں چیخ رہی تھی، اتنی بلند گڑگڑاہٹ نما آواز کہ اس کو لگا وہ بحری ہو جائے گی، ہوا کو آری کی طرح چیرتی بھاری گڑگڑاہٹ۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی، اس کا سانس تیز تیز چل رہا تھا اور چہرہ پسینے سے بھیگا ہوا تھا۔ اس نے بے اختیار اپنے چہرے کو چھوا اور گھبراہٹ میں ادھر ادھر دیکھا۔ وہ اپنے خیمے میں تھی، یہ سب ایک بھیانک خواب تھا، مگر آواز ابھی تک سنائی دے رہی تھی۔ ہوا کے زور سے اس کے خیمے کا گورٹیکس پھڑپڑا رہا تھا۔ پھر وہ تیزی سے زپ کھول کر باہر آئی۔ ہنسا کے دریا کے ساتھ واقع کریم آباد گاؤں پر صبح طلوع ہو رہی تھی۔ نیلاہٹ مائل سنہری روشنی سے راکا پوشی کا دودھ کی طرح سفید، اطراف کے سیاہ دیو ہیکل پہاڑ چمک اٹھے تھے۔ پریشے نے ارد گرد دیکھا، سامنے ہی خالی خطے پر پاکستان آرمی کا سبز ہیلی کاپٹر لینڈ کر رہا تھا۔ اس کے گھومتے پروں کی تیز ہوا سے اطراف کے تمام خیموں کے گورٹیکس پھڑپڑا رہے تھے۔ دور نصب نیلے خیمے کے سامنے کھڑے افق ارسلان نے شناسہ انداز میں ہیلی کاپٹر کی جانب ہاتھ ہلایا۔ وہ سیاہ فلیس جیکٹ اور ٹراؤزر میں ملبوس گرے اونی ٹوپی سے سر ڈھکے مسکراتے ہوئے پائلٹ کو دیکھ رہا تھا۔ ہیلی کاپٹر کے پر سست ہو چکے تھے، کھلے دروازے سے پستہ قد پھیکے نقوش کے حامل سیاح اتر رہے تھے۔ ہیلی کاپٹر کے پائلٹ کا چہرہ اسے دور سے ٹھیک دکھائی نہیں دیا، نہ اسے دیکھنے کا شوق تھا۔ وہ اپنے کھلے بال انگلیوں سے سنوارتی، آنکھیں ملتی، ان سے دور ہٹتی گئی۔ اس کا ذہن ہنادے اور اپنے خواب کے درمیان پھنسا تھا۔ یہاں نرم گرم گدلی برف کے درمیان ایک برفانی نالا بھی بہہ رہا تھا۔ سورج کے چمکنے کے باعث نالے کا آدھا پانی پگھل چکا تھا اور اس میں برف کے بڑے بڑے ٹکڑے تیر رہے تھے۔ نالے کی اس طرف حسیب کا دوست بیٹھا تھا۔ یہ ہیلی پہ کون آیا ہے پری آپا؟ وہ اپنے خیالات سے چونکی، پھر ناخوشگوار ماتھے پہ ابھری شکنیں ابھری۔ جسٹ ڈونٹ کال می آپا، پہلے آپا اور بہن جیسے رشتوں کا احترام سیکھو، پھر یہ لفظ کہو۔ اپنے نئے ٹراؤزر اور جیکٹ کی پرواہ نہ کرتے ہوئے وہ وہیں گدلی برف پر بیٹھ گئی۔ آپ مجھ سے ہر وقت خفا کیوں رہتی ہیں؟ مجھے زہر لگتے ہیں تمہارے جیسے لاؤبالی قسم کے نوجوان جو لڑکیوں کو دیکھ کر سیٹی بجاتے ہیں۔ وہ رخ پھیر کر پہاڑوں پہ بنی قدرتی چراگاہوں کو دیکھنے لگی جہاں جانور چرتے پھر رہے تھے۔ البرتو کی ٹیم ممبر اور اس کے پورٹر سامان کندھوں پر اٹھائے چونٹیوں کی طرح سیدھی قطار میں چلتے ہوئے بیس کیمپ سے واپس نیچے جا رہے تھے۔ یہ عمر ایسی ہوتی ہے، سب اس عمر میں ایسے ہی ہوتے ہیں۔ سب نہیں ہوتے۔ محمد بن قاسم نے اس عمر میں سندھ فتح کیا تھا، وہ تو میں نے بھی کر لینا تھا اگر یہ تلواروں کا دور ہوتا۔ وہ لاپرواہی سے ہنسا۔ شٹ اپ، اس نے جھاڑ دیا، اور آئندہ مجھے آپا مت کہنا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، اسے ناشتہ کرنا تھا، بال باندھ کر کان بھی ڈھکنے تھے کیونکہ ہلکی ہلکی چلتی برفیلی ہوا اس کے کانوں میں گھس رہی تھی۔ وہ جانے کے لیے مڑی، تب اسے خیال آیا، سنو، تمہارا نام کیا ہے؟ وہ پھر بھول گئی تھی۔ نالے کے اس پار بیٹھا لڑکا مسکرایا، مصعب عمر۔ فائن۔ وہ سر جھٹک کر بیس کیمپ کی جانب بڑھ گئی۔ بیس کیمپ جاگ رہا تھا۔ ناشتے کی خوشبو، چہل پہل، پورٹرز کی واپسی، پستہ قد سیاحوں کی آمد۔ وہ کچن ٹینٹ کی طرف جاتے جاتے رک کر افق کو دیکھنے لگی جو ہیلی کاپٹر کے دروازے کے قریب کھڑا ہنس ہنس کر اندر بیٹھے پائلٹ سے بات کر رہا تھا۔ کچھ سوچ کر وہ ان کے قریب چلی آئی۔ ایکسکیوز می آفیسر،
یہ کون لوگ ہیں؟ افق کو یکسر نظر انداز کر کے اس نے پائلٹ سے سوال کیا۔ یہ کچھ امیر و کبیر جاپانی سیاح ہیں جو راکاپوچی کے NW پر شمال مغربی رج کی فوٹوگرافی کرنے کے لیے 2 دن پیدل چل کر بیس کیمپ آنے کے بجائے پاکستان آرمی کی ہیلی کاپٹر افورڈ کر سکتے ہیں۔ مسکراتے ہوئے افق نے جواب دیا، کیا واقعی توماس ہومر کو نانگا پربت سے آپ لوگ نکال لیں گے؟ دوبارہ پائلٹ کو مخاطب کیا اس نے یوں ظاہر کیا جیسے اس کی بات سنی ہی نہیں۔ ان دنوں توماس ہومر نانگا پربت پر پھنسا ہوا تھا۔ میم، اس میں بے یقینی کی کوئی بات نہیں۔ پاکستان آرمی کے پہاڑوں پر سرچ اینڈ ریسکیو آپریشنز دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ توماس کو ہم انشاءاللہ جلد نکال لیں گے، پروفیشنل مگر شائستہ لب و لہجے میں آفیسر نے جواب دیا۔ اس کا چہرہ سیاہ گلاسز اور کیپ کے باعث واضح نہ تھا۔ پری، یہ میرا دوست ہے میجر عاصم، اور عاصم، یہ میری ساتھی کلائمبر ہیں ڈاکٹر پریشے جہاں-زیب۔ نائس ٹو میٹ یو ڈاکٹر، آپ کو کل بیس کیمپ کے راستے میں دیکھا تھا۔ جی، مگر بیس کیمپ تو ہنزا سے 2 دن دور ہے۔ آپ اتنی جلدی واپس جا کر ادھر کیسے پہنچ گئیں؟ اور میجر اطہر کہہ رہے تھے آپ ادھر ٹیم کے لیزن آفیسر ہیں۔ حالانکہ لیزان آفیسر کا قانون تو پچھلے سال نومبر میں ختم ہو گیا تھا، سوائے بلتورو کے۔ میں ہیلی سے پہنچ گیا تھا اور ارسلان کا لیزان آفیسر 2 سال پہلے بلتورو میں تھا۔ اب جاپانیوں کو لانا تھا، ساتھ ارسلان کی کچھ چیزیں بھی بغیر فیس لیے لے آیا ہوں۔ وہ ہنسا۔ اچھا، وہ افق کو بغیر لفٹ کرائے وہاں سے ہٹ گئی۔ ناشتے کے بعد وہ اس کے پاس آیا۔ وہ اپنے خیمے کے باہر پتھروں پر بیٹھی تھی۔ تم نے آج اور کل ٹھیک سے ریسٹ کیا؟ وہ اپنایت اور فکر مندی سے کہتا اس کے ساتھ پتھروں پر بیٹھ گیا، گویا کہ دونوں کے سامنے راکاپوشی کا پہاڑی سلسلہ تھا۔ اس نے نظر بھی اس کی جانب نہ اٹھائی۔ آج ہم 4800 میٹر تک جائیں گے۔ راکا کا موسم بہتر ہو رہا ہے، ہمیں آج ایکلیمیزیشن شروع کر دینی چاہیے۔ بہتر؟ تم اتنی فکر مند تھی کہ تمہیں اجازت نہیں ملے گی، اور دیکھو ذرا لگن سے تم نے ریکویسٹ کی اور تمہارے پاپا نے تمہیں۔ میں چینج کر لوں؟ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ بولتے بولتے رک گیا۔ وہ سر ہلا کر کہنے لگا، ٹھیک ہے، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ انتظار تو میں نے کیا تھا۔ وہ نظر انداز کیا اپنے نارنجی خیمے میں چلی آئی۔ گھنٹے بعد وہ فریق اور افق کے ہمراہ ہاتھ میں آئس ایکس اور کمر پر 20 کلو وزنی بوجھ اٹھائے راکاپوشی کے قدموں پر چڑھنے لگی۔ اسے ایکسیلریشن کی ضرورت تھی۔ اس کے اپنے جسم اور پھیپھڑوں کو کم آکسیجن اور سطح سمندر سے زیادہ بلندی کا عادی بنانا تھا، مگر ابھی تک تو اس کا ذہن نئی حقیقتوں کو قبول نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ سارا رستہ خاموش رہی۔ افق بولتا اور اس کو ڈھلان پر راستہ سمجھاتا رہا۔ راکاپوشی سر کرنے کے 3 روٹ تھے۔ جنوب مشرقی فیس، جو گلگت بلو کے گلیشیئر سے ہو کر جاتا تھا، طویل مگر آسان ترین۔ دوسرا مغربی فیس، پسان گلیشیئر، اور پھر تھا نارتھ ویسٹ رج، NW رج، دنیا کا طویل ترین رج جو آج تک کوئی سر نہیں کر سکا۔ افق ارسلان کی ٹیم یہی کرنے ادھر آئی تھی۔ دوپہر تک کیمپ 1 میں پہنچ کر افق اور فرید نے تمام سامان خیموں میں بھرنا شروع کر دیا۔ اس نے ایک نظر اس پر ڈالی جو پوری مستعدی سے سامان نکال رہا تھا۔ اس کے سر پر گہرے رنگ کی اونی ٹوپی پر سفید بنائی سے راکاپوشی 2005 لکھا تھا۔ وہ رخ پھیر کر اطراف کا جائزہ لینے لگی۔ وسیع برفیلا میدان، 3 شوخ رنگوں کے خیمے، ارد گرد کہیں کہیں سے گدلی برف جو انگریزی فلموں کے برعکس صاف ستھری نہیں تھی۔ بیس کیمپ سے کیمپ 1 تک برف کم تھی۔ کیمپ 1 سے اوپر راکاپوشی کی بلندیاں برف سے ڈھکی تھیں۔ پریشے نے گلیشیئر گلاسز آنکھوں پر چڑھائے اور گردن پوری اٹھا کر چوٹی کو دیکھا۔ پہاڑ کی گردن سے اوپر برف سے ڈھکی چوٹی کے گرد پہاڑوں کا ہالہ تھا، ایسے کہ چوٹی دھند اور بادلوں میں گم تھی۔ اوپر آسمان نیلا اور صاف تھا، مگر چوٹی دھند میں لپٹی تھی، اور یہی راکاپوشی کی سب سے بڑی خوبصورتی تھی۔ اسی باعث سے دنیا بھر کے پہاڑوں میں خوبصورت ترین پہاڑ کہا جاتا تھا۔ چوٹی سے نیچے پہاڑ کئی ہزار میٹر تک ایک خاص زاویے سے نیچے آتا تھا، جیسے کسی نے سانچے میں ڈھال کر مہارت سے بنایا ہو۔ دنیا کا کوئی پہاڑ ایسی انوکھی اور منفرد ساخت نہیں رکھتا۔ یہ خصوصیت صرف دومانی کو حاصل ہے۔ راکاپوشی کا مطلب ہنزو کثر زبان میں چمکتی دیوار ہے، اور دومانی دھند کی ماں کو کہتے ہیں۔ وہ واقعی دھند کی ماں تھی۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ کل پھر ملیں گے۔ اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کو، میری ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔